السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایہا الناس ان اللہ یقول لکم مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم وتسألونی فلا اعطیکم وتستنصرونی فلا انصرکم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی ہے، جمعہ کے مبارک دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے۔ اب وہ گھڑی کون سی ہے، وہ وقت کون سا ہے، علماء نے مختلف باتیں بیان فرمائی ہے۔ بعضوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ گھڑی دو خطبوں کے درمیان کی ہے، بعضوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آ گئے، اذان سے لے کر جب تک ہم جمعہ کا خطبہ نہیں سن لیتے، نماز ادا نہیں کر لیتے۔ مختلف علماء نے اس گھڑی کو بیان فرمایا ہے۔ بعضوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ وہ گھڑی ہم جیسے مغرب کی اذان سے پہلے کچھ دیر جو ہوتا ہے، کچھ دیر کا وقت جو ہمارے پاس ہوتا ہے، اس وقت میں ہم دعائیں مانگتے ہیں۔ بعضوں کا کہنا یہ ہے کہ عصر سے لے کر مغرب کے درمیان تک کا جو وقت ہے، مختلف باتیں بیان فرمائی ہے۔ لیکن بہرحال جمعہ کے مبارک دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اس گھڑی میں، اس وقت میں کوئی اللہ کا بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ سوال جائز ہونا چاہیے، سوال ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور منظور فرماتے ہیں۔ یعنی جمعہ کے مبارک دن میں اللہ سے مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں ضرور منظور و مقبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا۔ حدیث شریف میں موجود ہے، صحیح حدیث میں، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں کس کو بلاتے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے خصوصی تعلق ہوتا ہے۔ اللہ پاک بھی اپنے بندوں میں سے انہی بندوں کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں جن بندوں سے اللہ پاک کو خصوصی محبت ہے، خصوصی تعلق ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے دنیا میں ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اپنا مہمان بنائے۔ میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دین کی محنت
اور امت کی فکر میں گزری ہے۔ آپ کی راتوں کی ہم تاریخ پڑھیں گے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پڑھیں گے اور دین کی مبارک سیرت پڑھیں گے، تو آپ کی راتیں امت کے لیے رونے میں گزرتی تھی اور آپ کا دن امت کے لیے دعوت و تبلیغ میں اللہ کا پیغام پہنچانے میں گزرتا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے والی عورت ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والی عورت ہے، بڑے مقام والی عورت ہے، جس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے موقع پر ساتھ دیا ہے جس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر زندگی گزارتے تھے۔ اماں عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، اور آپ کا معمول بھی یہی تھا کہ آپ سلام کر کے گھر میں تشریف لاتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، لیکن اماں عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے میرے محبوب کے چہرے کو دیکھا تو کوئی خاص اثر مجھے معلوم ہوا۔ میرے محبوب کسی سے بات نہیں کر رہے۔ وفادار عورت اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ آج کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ اماں عائشہ فرماتی ہے کہ میرے محبوب نے بات نہیں کی، مجھ سے کلام نہیں کیا، اور میرے محبوب کے چہرے پر کوئی خاص اثر بھی تھا۔ میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ وضو فرمانے کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ڈائریکٹ تشریف لے گئے۔ اماں عائشہ سے کوئی بات نہیں کی ہے، اور حدیث شریف میں موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا کوئی امتی گھر سے وضو کر کے آئے اور مسجد میں وضو کر کے جائے، گھر سے وضو کر کے مسجد میں وضو، گھر سے مسجد میں وضو کر کر جائے۔ جب گھر پر ہے تو یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ ہم اپنے بزنس سے آئے ہیں، اپنے کاروبار سے آئے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ پھر آدمی وضو مسجد میں ہی کرے گا، لیکن جب گھر پر موجود ہے، گھر سے وضو کر کے مسجد میں جائے تو اسے ایسا ثواب ملتا ہے جیسا حاجی حج کے لیے احرام باندھ کر اپنے گھر سے بیت اللہ کے لیے نکلتا ہے، اسی طریقے سے گھر سے وضو کر کے مسجد میں آنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اماں عائشہ فرماتی میرے محبوب نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد آپ فوراً مسجد میں تشریف لے گئے اور آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ اس وقت گھر بالکل، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ مسجد سے ہمارا گھر بالکل جوائنٹ تھا اور ہمیں کھڑکی پہ نظر بھی آ رہے تھے، ہمارے محبوب جو خطبہ دیتے تھے وہ خطبہ بھی ہمیں سنائی دیتا تھا۔ تو اماں عائشہ فرماتی ہے صدیقہ رضی اللہ عنہ، میں نے دیکھا میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے جب آدمی کسی کو حق بات سمجھانا چاہتا ہے، سچی بات بتلانا چاہتا ہے، تو ممکن ہو تو وضو کر لینا چاہیے۔ جیسے ہم کسی کی ملاقات کے لیے گئے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم دین کی دعوت دیں، اللہ کا پیغام سنائے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اسے سمجھائے، چاہے وہ بات ممبر پر بیٹھ کر کہی جا رہی ہو، چاہے وہ بات پرسنل میں سمجھائی جا رہی ہو، اگر ممکن ہے، موقع ہے تو وضو کر لینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، یا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ یقول لکم، اللہ رب العالمین تمہارے فائدے کے لیے فرما رہے ہیں۔ بولو اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ پوری دنیا اللہ کی فرما بردار ہو جائے، اللہ کی تابعداری کرنے والی ہو جائے تو خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور پوری دنیا اللہ کی نافرمان ہو جائے تو خدا کی شان بولو گھٹتی نہیں ہے۔ اللہ کی شان تو گھٹنے اور بڑھنے سے پاک ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اللہ رب العالمین کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ فائدہ ہمارا ہے۔ اس لیے اللہ قرآن کریم کے ایک مقام پر زبردست بات بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ فرماتے میرے بندو اگر تم میرے دین کے مددگار بنو، یعنی تمہاری وجہ سے میرے دین کو بلندی ملے، تمہاری وجہ سے میرا دین زندہ ہو جائے، تو اللہ فرماتے فائدہ تمہارا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم،
تم اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے دین کے مددگار بنو گے، پیدا کرنے والا اپنی شان کے مطابق تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم دشمنوں کے مقابلے میں جما دے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر تشریف فرما ہونے کے بعد خطبہ دیا۔ کیا خطبہ دیا؟ بہت مختصر بیان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا۔ ان اللہ یقول لکم، اللہ رب العالمین تمہارے فائدے کے لیے فرما رہے ہیں، مرو بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم کرو۔ بہت سی مرتبہ ہم زبان سے تو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، لیکن زیادہ اثر عمل سے ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کو اچھی باتوں کا حکم کرنا چاہتے ہیں تو زندگی بھی عملی ہونی چاہیے۔ آدمی کب اچھی باتیں لوگوں کو بتا سکتا ہے؟ جب خود کی زندگی میں عمل ہو۔ مٹھائی کب تقسیم کرے گا؟ جب خود کے دسترخوان پر مٹھائی ہو۔ لیکن جس کی زندگی میں خود بھلائیاں نہ ہو، وہ دوسروں کو کیا بھلائیاں بتلائے گا؟ تو فرمایا مرو بالمعروف وانہوا عن المنکر، اور بری باتوں سے خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ۔ یہ دو باتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اچھی باتیں اپنی زندگی میں خود بھی داخل کرو، دوسروں کو بھی اچھی باتوں کا حکم دو۔ بری باتوں سے خود بھی بچو، دوسروں کو بھی بری باتوں سے بچاؤ۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امتیوں سن لو، اگر تم نے ایسا نہیں کیا کہ اچھی باتوں کا حکم نہیں کیا، بری باتوں سے نہیں روکا، تو ہوگا کیا؟ قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم وتسألونی فلا اعطیکم وتستنصرونی فلا انصرکم۔ وہ وقت بھی آ سکتا ہے، قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم، تم اللہ سے دعائیں مانگو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کبھی کبھی زندگی میں بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں۔ زندگی میں کچھ موڑ ایسے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم وتسألونی فلا اعطیکم، تم اللہ سے کسی چیز کا سوال کرو گے اور تمہارا سوال پورا نہیں کیا جائے گا۔ وتستنصرونی فلا انصرکم، اور تم اللہ سے مدد مانگو گے، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اس لیے میرے پیارو، ابھی ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک خوبصورت موقع آنے والا ہے، بہت بہترین موقع، بلکہ یوں سمجھو ربانی لہریں جس میں آدمی خود گوتا لگا لے، اللہ پاک اس کی قسمت کو چمکا دیتے ہیں۔ ہم تو صرف 3 دن اجتماع میں شرکت کریں گے کہو انشاءاللہ۔ خیروز کا اجتماع آپ سب جانتے ہیں 5، 6، 7۔ ہماری کوشش یہ رہنی چاہیے اس اجتماع کے لیے ہم اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگیں گے بھی۔ یہ ہم تو بہت شرکت کر لیتے تو ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ کئی لوگوں نے جو قربانیاں سردی کی راتوں میں اور دنوں میں جو قربانیاں دی ہے، اس کے بعد ایک سیٹ اپ تیار ہوتا ہے اور اس کے بعد ہزاروں الحمدللہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم اپنی مسجدوں سے جماعت بنانے کی بھی فکر کریں گے، خود بھی اجتماع کو کامیاب کرنے کے لیے محنت بھی کریں گے اور دعائیں بھی کریں گے، اور جتنا ہو سکے اللہ سے رونے دھونے کا اہتمام کریں گے۔ تو یہ اجتماع کو معمولی نہ سمجھو، بلکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اس کی ہمیں قدر ہونی چاہیے۔ ابھی 5، 6، 7 جو اجتماع آنے والا ہے خیروز کا، مسجد میں بیٹھنے والا ہر ساتھی اس بات کی نیت کر لے کہ کوئی گھر ایسا نہ ہو جو اجتماع میں نہ پہنچا ہو۔ اپنے گھر کی مستورات کو بھی کہے، دیکھو ماں بہنیں اگرچہ دل کی بہت کمزور ہوتی ہے لیکن ان کی دعائیں بھی بڑی رنگ لاتی ہیں، تو ان کا بھی ایک ذہن بنا دے۔ اور اللہ نے اگر موقع دیا ہے 4 مہینہ نکلنے کا، چلہ نکلنے کا، تو اس موقع کو میرے پیارو غنیمت سمجھ لو، اس موقع کو معمولی نہ سمجھو۔ ہو سکتا ہے بعد میں ایسے موقع میسر نہ ہو، جیسا کہ ہم نے کچھ زمانے پہلے دیکھا ہے کہ ہم مسجدوں میں نماز پڑھنا چاہتے تھے تب بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، گھروں میں ہمیں قید کر دیا گیا تھا۔ وہ کرنے دھرنے والی ذات بولو کس کی ہیں؟ صرف ایک اللہ کی ہیں۔ تو آپ انشاءاللہ دعائیں بھی کریں گے، میں اپنے آپ کو بھی مخاطب کرتا ہوں، اللہ سے دل سے دعائیں، اللہ ہم سب کو دین کی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے، جتنا بھی ہو سکے درود شریف کا بھی خاص طور پر اہتمام کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ۔